کسی کو اپنے عمل کی سزا کیا دیتے، سوال ہی سارے غلط تھے، جواب کیا دیتے۔ میرے دوستو، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ قصور کے جلسے کے اندر ایک چھوٹی سی کلپ کو نکال کر اس کے اوپر پروپیگنڈے کرنا اور اس چھوٹی سی بات کو نکال کر اس پر مختلف قسم کے تجزیے کرنا، اس چھوٹی سی کلپ کو لے کر مختلف قسم کے بیانات کرنا، قوم کے اندر ایک اس طرح شعور ڈالنا کہ قوم یہ سمجھے کہ مولانا فضل الرحمن کا جو موقف ہے یہ موقف یہ غلط ہے، انہوں نے شہداء کی توہین کی ہے، انہوں نے بہت سارے لوگ جو شہداء کے ورثاء ہیں ان ورثاء کے ذہنیت کو اجاڑا ہے، ان ورثاء کے دلوں کو دکھی کیا ہے۔ لیکن مولانا نے اس قوم کو اس طرح پیغام دیا ہے، ہمیشہ مولانا نے غیر اخلاقی بات کبھی نہیں کی ہے، انہوں نے غیر سنجیدہ بات کبھی نہیں کی ہے۔ تمام سیاستدان اس بات پر متفق ہیں اور تمام ادارے اس بات پر متفق ہیں کہ اگر ملک کے اندر کوئی اس طرح مشکل پیش آیا ہے تو انہوں نے سیاست کے اندر بلکہ کسی بھی معاملے کے اندر وہ ایک سنجیدہ سیاستدان سمجھا جاتا ہے، اس سیاستدان کے لیے اس کے پاس یہ لوگ گئے ہیں، انہوں نے مشورہ لیا ہے، انہوں نے اس کے حوالے سے جو کوئی بھی مسئلہ ہو اس سے گفتگو کی ہے اور اس سے مشاورت کر کے پھر اپنا لائحہ عمل طے کی ہے اور اس پر انہوں نے عمل پیرا ہے۔ لیکن مولانا نے کہا کہ میں نے اس طرح گفتگو تو اسمبلی کے فلور پر بھی کی ہے، میں نے اس طرح گفتگو تو دوسرے جلسے اور جلوسوں کے اندر بھی کی ہے، لیکن قصور کے اندر آنے کے بعد میری ایک چھوٹی سی کلپ کو لے کر اسے اتنا کیوں اچالا گیا اور پھر قوم کے اندر یہ غلط تاثر کیوں دیا گیا کہ مولانا نے شہداء کی توہین کی ہے۔ آپ نے میری ایک چھوٹی سی کلپ کو لے کر بیان جاری کیا، میرے تو سیاق بھی ہے سباق بھی ہے، آپ نے میری کراچی کی جو گفتگو ہے اسے بلیک آؤٹ کر دیا، اسی طرح بلوچستان کا جو گفتگو ہے اسے بلیک آؤٹ کر دیا گیا، پشین کے جلسے کے اندر جو بیان ہے اسے بلیک آؤٹ کر دیا گیا، اسی طرح چارسدہ کے اندر وہ بیان بلیک آؤٹ کر دیا گیا، اور اسی طرح قصور کے جلسے کا جو بیان ہے اسے بلیک آؤٹ کر دیا گیا۔ لیکن ایک چھوٹی سی کلپ کر آپ اسے دنیا کے سامنے کیسے پلا رہے ہیں؟ تو یہ قوم کو غلط بیانی دی جا رہی ہے کہ مولانا نے شہداء کی توہین کی ہے۔ اس نے کہا کہ شہداء کی توہین مجھے سمجھا رہے ہو یا شہداء کی اصل مجھے سمجھا رہے ہو؟ مجھے نہیں سمجھاؤ، میں قرآن و حدیث کا ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں، میں اس کو اچھی طرح سمجھتا ہوں کہ شہید کسے کہتے ہیں۔ پھر مولانا نے اس کی تشریح کرتے ہوئے کہا کہ مجھے شہید کا مرتبہ نہ سمجھاؤ، 200 سے زائد میں نے شہادتیں طلباء سے لے کر بڑے اکابر تک دی ہے، ہر محاذ پر جہاں تم ہو میں نے اپنے فقیروں کو تمہارے ساتھ پہلے صف میں کھڑا کیا ہے۔ اور دوسری بات مولانا نے کہی کہ پروپیگنڈے کی جو تاریخ چلی آ رہی ہے یہ آج کی بات نہیں ہے، تم نے ایک معمولی سے لوگوں کو میرے خلاف کھڑا کر دیا، فیاض چوہان جیسا آدمی جو نہ ادھر کا رہا نہ ادھر کا رہا، جو 2 ٹکے کا آدمی، آپ اسے میرے خلاف پروپیگنڈے کے لیے سامنے لا رہے ہیں۔ عائشہ گلالی آپ اسے میرے خلاف کھڑے کر رہے ہیں، لیکن ان کے انداز سے معلوم ہو رہا ہے نہ ان کا دل متفق ہے نہ ان کی زبان متفق ہے، بلکہ زبان اور دل کے اندر کڑکڑاہٹ ہے، وہ سامنے معلوم ہو رہا ہے کہ نہ زبان دل کے ساتھ مل رہی ہے نہ دل زبان کے ساتھ مل رہی ہے، بلکہ زبردستی ان سے کہلوایا جا رہا ہے کہ آپ اس طرح کے الفاظ کہیں اور اس طرح کا بیان جاری کر دیں۔ لیکن مولانا نے کہا کہ اس طرح پروپیگنڈوں سے مجھے کچھ نہیں ہوگا، اس طرح پروپیگنڈوں سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ 88 کے اندر میں اسمبلی میں آیا، میں اپوزیشن میں تھا، 90 کے اندر میں اپوزیشن میں تھا، 93 کے اندر اپوزیشن میں تھا، لیکن میں نے اپنے موقف کو تبدیل نہیں کیا، آج بھی میرا موقف ہے۔ 2001-2 سے لے کر آج 2026 چل رہا ہے، آپ کے پروپیگنڈے اس وقت سے چلا آ رہے ہیں۔ آپ نے کہا کہ انہوں نے پلازے بنائے،
آپ نے کہا کہ انہوں نے جو ہے مختلف قسم کے جائیدادیں لی ہے، آپ نے کہا کہ انہوں نے ہوٹل کے اندر 80,000 کی لسی پی ہے، آپ نے کہا کہ انہوں نے ڈیزل کے پرمٹ لیے، تو مولانا نے کہا لاؤ ثبوت مجھے دو، کوئی دستاویز تو ہوگا آپ کے پاس، کوئی پرچہ تو ہوگا آپ کے پاس، تو لے آؤ میرے سامنے پیش کرو۔ اس وقت سے پروپیگنڈے جاری ہیں اور آج تک چلے آ رہے ہیں اور کوئی ثبوت نہیں ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ یہ اس چیز کا مالک ہے۔ میں نے کہا کہ اس چیز سے ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، آپ نے میری چھوٹی سی بات کو نکال کر قوم کے سامنے رکھ دی، اور آپ نے کہا کہ مولانا کا موقف ٹوٹ جائے گا، مولانا سرنڈر ہو جائے گا، لیکن مولانا فضل الرحمن صاحب کو جو ماں نے جنا ہے وہ سرنڈر ہونے کے لیے نہیں جنا ہے، اسے اپنے ماں باپ نے جو جنا ہے وہ سر بکف سر بلند ہونے کے لیے جنا ہے، ہمیشہ اس کا سر سرخرو ہوں گے۔ اور وہ مولانا نے کہا کہ یہ صرف آج کی بات نہیں ہے، آپ نے ہمارے جیسے لوگوں کو بھی کھڑا کر دیا۔ آج وہ مولوی جو میرے ساتھ کانے میں بیٹھا ہے اور مجھے جو ہے نا مبارکباد دے رہے ہیں کہ مبارک ہو آپ کو جلسے کی، تو اس کے بعد 48 گھنٹے گزر گئے اور 48 گھنٹے کے بعد وہ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ آپ نے اس طرح بات کی ہے، تو یہ تو میری سمجھ سے باہر ہے۔ کچھ کارندے لوگ جو کچھ پیسوں کی خاطر دین کے نام پر دبا بن کر نام نہاد لوگ، ان کو کھڑا کیا اور ان کو پیش کیا کہ آپ اس کی ترجمانی کریں، اور پھر رو رہا ہے کہ مولانا نے شہداء کی توہین کی ہے۔ لیکن اس کے اندر ایک بڑا کردار جو ہے وہ ایک اس جماعت کی ہے۔ جب سے اس جماعت نے الیکشن کے اندر، جب سے اس جماعت نے سیاست کے اندر قدم رکھا ہے، تو سیاست کا جو اصل مقصد ہے وہ تباہ ہو گیا ہے۔ اب سیاست نہیں رہی۔ جب سے 2018 سے وہ وزیر اعظم بنا، اور خاص کر انہوں نے قوم کو اس طرح پیغام دیا، اور پھر اس قوم کے اندر پشتون قوم کو اس طرح پیغام دیا کہ میں تو پٹھان ہوں، میں تو نیازی قوم سے ہوں، حالانکہ نہ وہ پٹھان ہے نہ نیازی قوم سے ہے، اس کی نہ اصل معلوم ہے نہ نسل معلوم ہے۔ دو جملے سیکھ کر ایاک نعبد و ایاک نستعین اسٹیج پر جو مولانا فضل الرحمن صاحب اول تا آخر قرآن و حدیث کی تشریح کر رہا ہے، قرآن و حدیث کو بیان کر رہا ہے، وہ انہیں نظر نہیں آتا۔ ان کی جماعت کے اندر کوئی ایک زنانہ نہیں ہوتی، اور اس کے ایاک نعبد و ایاک نستعین قرآن کے 2 لفظ سیکھ کر اسٹیج پر کہتے ہیں اور پھر نیچے عورتوں کو نچواتے ہیں، یہ ان کو درست نظر آتا ہے۔ اور مولانا کا جو جلسہ ہوتا ہے وہ جلسہ انہیں ٹھیک نظر نہیں آتا۔ مولانا کا موقف جب سے مفتی محمود اور شیخ الہند کی یہ جماعت بنی ہے تب سے وہی موقف ہے اور آج تک چلی آ رہی ہے۔ وہ موقف انہیں سمجھ میں نہیں آ رہی، اور اسے ایاک نعبد و ایاک نستعین اور نیچے عورتوں کو نچوانا اور پورے ماحول کو خراب کرنا، دین کو، شریعت کو، اس کی بدنامی کرنا، اور اسی طرح مسجد و محراب کی بدنامی کرنا، علماء کی توہین کرنا، اس کی ذاتیات پر باتوں کو اچھالنا، اس کے خلاف پروپیگنڈے کرنا، اور شخص کو ایک ہی شخصیت کو ترجیح دینا، یہ ان کے ہاں قابل قبول ہے۔ لیکن ان سے پوچھا جائے کہ ان کے جماعت، وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ایک ہی لیڈر ہے، وہ ٹھیک ہے، بقیہ جو اس کے نیچے لوگ ہیں وہ فضول ہیں۔ اور ایک وہ جماعت جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمن صاحب کی ہے کہ جو اس سے بڑے سے لے کر چھوٹے تک اور چھوٹے سے لے کر بڑے تک ہر ایک قدردان ہے، ہر ایک قدر کا لائق ہے، اکثریت علماء کی ہے۔ وہ جماعت انہیں سمجھ میں نہیں آتی، لیکن ایک وہ جماعت جنہیں سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کے اندر کون سے لوگ موجود ہے، کہ یہ مرد ہے یا عورت، انہیں یہ پہچان نہیں کی جاتی، جنہوں نے ہمیشہ دین کے خلاف اپنی نازیبہ زبان استعمال کی ہے، وہ جماعت انہیں جو ہے نا اچھی نظر آتی ہے۔ لیکن میں انہیں کہنا چاہتا ہوں کہ مولانا کے خلاف آپ کے پروپیگنڈے کوئی کام نہیں آئیں گے۔ بالآخر آپ نے جس انداز سے علماء کی توہین کرنا شروع کر دی تھی، صحابہ کی اور اسی طرح دین کی آپ نے توہینیں کرنے شروع کر دی تھی، لیکن وہی مولانا تھا جس نے آپ کو اقتدار سے نکال کر جیلوں کے اندر پھینک دیا، اور آج اسی کے
ہاں مجبور ہوئے اور تم نے مولانا کے خلاف کس طرح زبان استعمال کیے، لیکن آج تم مجبور ہو کر مولانا کے قدموں میں گر رہے ہو۔ لیکن پھر بھی سن لو کہ کوئی بھی پروپیگنڈا تمہارا کام آئے گا نہیں۔ آپ چاہے اس کی پگڑی پر اعتراض کریں، آپ چاہے اس کی جوتوں پر اعتراض کرے، آپ چاہے اس کے موقف پر اعتراض کرے، آپ چاہے اس کی دین و شریعت پر اعتراض کرے، لیکن آپ کی طرح اعتراض کرنے والے یہ 1400 صدی پہلے گزر چکی ہے، اور آج تم کرو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اور مولانا کا وہی موقف ہے اور اسی موقف پر قائم ہے اور اسی موقف کو لے کر آگے بڑھے گا، اور ہم اس کے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ جو ہے نا مولانا فضل الرحمن صاحب کو کامیابی دے گا، اور یہ ملک دین اور اسلام اور شریعت کا بنا ہے اور اسی کے نفاذ اسی میں ہوگی۔ والسلام۔